الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حملۃ لرأي الإسلام فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہجر آیت نمبر 9 اور اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے ایک ارشاد کا ذکر کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت قرآن کے عظمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کی عظمت اور ان کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، آج ہمارے ادارے میں جو طلباء ہیں ان کے حفظ کا امتحان ہو رہا ہے۔ راولپنڈی سے استاذ القراء حضرت مولانا افتخار صاحب تشریف لائے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں چند باتیں قرآن کی عظمت اور حفاظ کی عظمت پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ حفظ قرآن یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں، آسمانی کتابیں انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں، اس میں کسی امت کے فرد نے اس کتاب کو یاد کر کے محفوظ نہیں کر سکا۔ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے انہیں وہ کتاب یاد ہوتی، امتیوں میں کسی فرد کو وہ کتاب یاد نہیں ہوتی۔ تورات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا، اور اس کے بعد کئی انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، انہوں نے تورات کی دعوت دی۔ عزیر علیہ السلام کے دور میں وہ جو تورات تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اب لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے پاس تورات کا نسخہ نہیں ہے تو ہم وہ احکام کیسے معلوم کریں گے۔ عزیر علیہ السلام نے اس پوری تورات کو زبانی دوبارہ لکھوایا،
اور جب انہوں نے تورات لکھوائی تو بنی اسرائیل بہت خوش ہو گئے اور عزیر علیہ السلام کو اتنی عظمت دی، کہا کہ عزیر ابن اللہ، عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان کو یہ بات کہ زبانی طور پہ انہوں نے تورات لکھوایا، حالانکہ تورات مقدار میں بھی قرآن سے کم، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے، 7 سال کا بچہ اس قرآن کو یاد کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، بڑی عمر کا کئی بزرگوں نے اس قرآن کو یاد کر کے محفوظ کیا۔ تو یہ اس کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، اس قرآن کے زیر زبر میں کوئی فرق نہیں لا سکتا ہے۔ اس کے لیے افراد اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بندہ بہت سمجھدار سیاستدان بندہ تھا، غیر مسلم تھا۔ ہارون الرشید نے اسے کہا کہ بھائی اسلام قبول کرو، اس میں آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس نے کوشش کی، دعوت دی اس کو، وہ بندہ آخر میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا۔ 1 سال کے بعد ہارون الرشید کے پاس آیا، آ کے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا کہ پچھلے سال میں نے آپ کو دعوت دی، میں نے بہت کوشش بھی کیا، آپ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، اور ابھی آ کے خود کہتے ہو کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، میں نے 3 نسخے لکھے، ایک انجیل لکھا، ایک تورات لکھا، ایک قرآن لکھا، اور اپنے طرف سے اس میں تبدیلی اور تغییر بھی لائی۔ میں انجیل لے کے عیسائیوں کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے کتاب تحفے میں دینا چاہتا ہوں، میں نے خود لکھا ہے۔ انہوں نے کتاب دیکھا اور مجھے بہت بڑے انعام کے ساتھ نوازا۔ پھر میں نے تورات یہودیوں کے پاس لے گیا جس میں نے تغییر کیا، انہوں نے تورات کو دیکھا اور مجھے انعام سے نوازا۔ اور پھر میں قرآن لے کے مسلمانوں کے پاس آیا جس میں نے تغییر کی۔ مسلمانوں نے جب قرآن دیکھا تو مجھے دھکے دے کے باہر نکالا۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مذہب برحق ہے، کہ اس مذہب میں کوئی تغییر تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات قرآن کی اعجاز، اور جو لوگ قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ اہل علم نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، فضائل حفظ قرآن، فضائل حافظ قرآن، جو روایت میں نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حملۃ رایۃ الاسلام، قرآن کو حفظ کرنے والے یہ اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔
اسلام ان لوگوں سے قائم ہے. من اکرمہ اکرمہ اللہ. جو حاملین قرآن کا اکرام کرے گا اللہ رب العزت اس کا اکرام کریں گے. وَمَنْ أَهَانَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو حاملین قرآن کی اہانت کرے گا، حاملین قرآن کی تحقیر کرے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہوگی. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے بستی میں حاملین قرآن موجود ہیں. ایسے علاقے بھی ہیں جہاں نماز پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا، جہاں ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے بندہ نہیں ملتا، اور یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس حفاظ کی بہت بڑی ایک جماعت ہے جو قرآن کو سیکھتے ہیں. اللہ کی اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالمن، عالم بن جاؤ، قرآن سیکھو. سب سے پہلا درجہ بہترین دنیا و آخرت کی زندگی کے لیے فرمایا کہ عالم بن جاؤ. اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس سٹیج پہ نہیں ہے، اس عمر میں نہیں ہے، تو دوسرا درجہ فرمایا او متعلمن، علم سیکھنے والے بنو، قرآن سیکھنے والے بنو. اور اس کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے. مرنے دم تک بندہ متعلم ہو سکتا ہے کہ علم سیکھنے والا، قرآن سیکھنے والے بنو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو تیسرا درجہ فرمایا او خادمن، ان کے خادم بن جاؤ، ان کے معاون بن جاؤ. اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی فلاح و کامیابی ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تعاون بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو چوتھا درجہ فرمایا او محبن، دل میں محبت کرنے والے بنو. ولا تکن خامسا فتہلک، پانچویں درجے پہ نہیں جانا، ہلاک ہو جاؤ گے. اگر آپ دل میں محبت نہیں رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ آپ بغض و حسد رکھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ہر عمل کے اندر تین ہی درجے ہوتے، تین درجوں میں بندہ مکلف ہے. سب سے پہلے اپنی جان پیش کرو اسلام کے لیے، اور اگر جان پیش کرنے کی استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ اپنا مال پیش کرو. اگر مال بھی نہیں ہے تو پھر دل میں محبت کرنے والے بنو. اگر دل میں محبت نہیں ہے، عقیدت کا تعلق نہیں ہے، تو ہلاکت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاد کرو، مومن کی علامت ہے. اگر جہاد نہیں کر سکتے ہو تو مجاہدین کے ساتھ تعاون کرو. اگر تعاون بھی نہیں کر سکتے ہو، دل میں ان کے ساتھ محبت رکھو. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس بندے کی موت یہ نفاق پہ ہوگی.
دل میں محبت بھی نہیں ہے، عقیدت بھی نہیں ہے، تو یہ بندہ منافق کی موت مرے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے بند ہوتا ہے، مگر آج چند کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑا، اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا۔ اب آپ بندہ مرنے کے بعد یہ حافظ قرآن، یہ عالم قرآن جتنا قرآن استعمال کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین تک پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے آج کل ہمارا ذہن بن چکا ہے، الا ماشاء اللہ ہم انگریزی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کسی میں صلاحیت ہے لکھنے پڑھنے کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انگریزی تعلیم میں اسے ڈال دیں، یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اور عمر ہماری 40 سال ہوتی، 40 کے بعد ایسے تصور کے ساتھ بچے کو لگایا، 15-20 سال بچے کے ڈگری حاصل کرنے تک، آخر میں عمر دنیا سے چلا گیا، اور کچھ اپنے لیے، اپنے اعمال کے لیے اس نے نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے، یہ اگر ہم عزم کر لیں تو یہ ہمارے دنیا اور آخرت کا یعنی کہ فلاح کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ اصول ہے، تجربہ ہے، جو بھی بندہ اہل علم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسل میں عالم پیدا کریں گے، حافظ پیدا کریں گے۔ اور جو بندہ اہل علم حفاظ کے ساتھ دلی محبت نہیں رکھتا، بغض و عداوت رکھتا ہے، کبھی اس کی نسل میں عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اور جو ایماندار آدمی ہے، غیرت مند آدمی ہے، یہ اہل علم کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ اور معاشرے میں جتنا بے ایمان آدمی ہوگا، جس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ایسا بندہ علماء اور حفاظ کے ساتھ بغض کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ